میں 30 سال کی عمر میں 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ایک دن اچانک میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ایسا لگا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ اس مہنگائی کے دور میں بچوں کو کیسے پالوں گی، یہی سوچ کر میں پریشان رہتی تھی۔ پھر اچانک مجھے پولیس میں لیڈی کانسٹیبل کی نوکری مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ کئی راتیں ایسی بھی گزری تھی جب بھوکا سونا پڑتا تھا۔ ایک دن میری جیل میں پہرا دینے کی ڈیوٹی تھی کہ اچانک مجھے ایک عورت کی کراہنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً کمرے کے اندر بھاگی تو دیکھا کہ اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ اس عورت نے اپنا بچہ میری گود میں رکھتے ہوئے کہا، خالہ پلیز اس بچے کو اس کے باپ کے حوالے کر دینا تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا اور میں نے فوراً بچے کو اٹھایا اور اس کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ دروازے پر دستک دینے کی کچھ دیر بعد جب دروازہ کھلا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ماضی تھا۔ میں نے گھر سے بھاگ کر نبیل سے شادی کی۔ ایک وقت تھا جب میں اپنی بھابھی کے خالہ زاد بھائی کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ میں سوچا کہ یہ بات اپنی بھابھی کو بتا کر انہیں اپنا رازدار بنا لوں گی، وہ بھی خوش ہو جائیں گی، کیونکہ اگر میری شادی بھابھی کے خاندان میں ہو جاتی تو ان کے لیے بھی رشتہ آسان ہو جاتا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بھابھی یہ بات سن کر میری دشمن ہی بن جائیں گی۔ میں نے ان کے سامنے نبیل کا نام لیا تو انہوں نے مجھے سختی سے جھڑک دیا۔ وہ بولی، کنزا تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو نا، اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ نبیل کا جو بھی قصہ ہے اسے ختم کر دو، ورنہ میں گھر میں سب کو بتا دوں گی کہ اب کنزا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ لڑکوں کے ساتھ عشق مشوقی کرنے لگی ہے۔ بھابھی کی باتیں بہت سخت تھی۔ ان کی گفتگو سن کر شرمندگی سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ میں ابھی 10ویں جماعت میں تھی اور سوچ سوچ کر پریشان ہوتی تھی کہ اگر بھابھی نے یہ بات گھر میں کسی کو بتا دی تو میرا کیا بنے گا۔ اب میں بھابھی سے چپتی پھرتی تھی مگر وہ مجھے شرمندہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن میرے بھائی میرے لیے باربی ڈول لے کر آئے تھے۔ بھابھی یہ دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی اور بھائی سے بولی، جمشید تمہاری بہن تو جوان ہو گئی ہے، اب یہ گڑیا سے نہیں کھیلتی، اب یہ دوسرے کھیل کھیلنے لگی ہے۔ میں یہ باتیں سن کر شرمندہ سی ہو گئی۔ ادھر نبیل ہر وقت فون کر کے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہتا۔ میں بھی اسے محبت کرتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ بھابھی نہیں چاہتی کہ میری شادی ان کے میکے میں ہو اور وہ اس شادی کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نبیل کو حاصل کر کے بھابھی کو دکھاؤں گی، اور پھر ایک دن میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ نبیل مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا گھر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جدید دور میں بھی وہ گھر کچا تھا۔ وہاں ایک بوڑھی ماں تھی جو سلائی مشین پر لوگوں کے کپڑے سی رہی تھی، اور ایک جوان بیٹا جو لڑکی بھگا کر لے آیا تھا۔ نبیل نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ مجھے گھر سے بھگا لایا ہے تو ان کی والدہ نے غور سے مجھے دیکھا۔ نبیل ہنس کر بولا، امی کیا دیکھ رہی ہو؟ نبیل کی والدہ بولی، دیکھ رہی ہوں کہ اپنے والدین کی عزت کو ٹھوکر مار کر آنے والی لڑکیوں کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ ان کی بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبیل اپنی والدہ سے بدتمیزی کرنے لگا اور بولا، امی بس اب چپ رہا کرے، سارا دن فضول باتیں کرتی رہتی ہیں۔ نبیل نے مولوی کا انتظام کیا اور ہم سب سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس شادی کے بعد مجھ پر یہ حقیقت کھلے گی کہ صرف محبت کافی نہیں ہوتی، اصل چیز انسان کی عزت اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے بھاگ کر شادی تو کر لی تھی مگر ایک دن بھی اس شادی کو خوشی سے نہیں گزارا۔ نبیل سارا دن موبائل پر گیم کھیلتا رہتا یا پھر کبھی کبھار میرے ساتھ 2 باتیں کر لیتا۔ نبیل کی والدہ سارا دن مشین چلاتی رہتی۔ مشین کی آواز سے میرے سر میں درد رہنے لگا۔ انہی دنوں ہمارے گھر پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اس گھر کے حالات پہلے خراب تھے، اب ایک اور فرد کے آنے سے مشکلات مزید بڑھ گئی۔ اب تو آنٹی کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، وہ کم کپڑے سیا کرتی۔ آنٹی نبیل سے کہتی رہتی تھی کہ تم بھی کوئی کام دھندا کر لو، اللہ نے اولاد دی ہے تو اسے کسی چیز کے لیے محتاج مت کرنا، اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہیں، محنت کرو اور اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھو۔ مگر نبیل کسی کی بات سننے والا نہیں تھا۔ میرے گھر دوسرے بچے کی بھی پیدائش ہو گئی اور اب کھانے کے بھی مسائل بڑھنے لگے۔ نبیل کو مجبور ہو کر کام ڈھونڈنا ہی پڑا۔ وہ نہ زیادہ پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی خاص ہنر تھا۔ اسے ایک چائے کے کھوکے پر کام مل گیا۔ میرے گھر تیسرے بچے کی آمد تھی۔ جب میری ساس کا انتقال ہوا سب عورتیں مجھ سے افسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے ان کی موت پر افسوس نہیں ہوا، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید انہیں اس دنیا کے دکھوں سے نجات مل گئی، اب انہیں گھر میں مشین نہیں چلانی پڑے گی۔ میری ساس کے انتقال کے بعد گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے، جبکہ نبیل سارا دن موبائل استعمال کرتا رہتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے وہ کسی لڑکی سے فون پر باتیں کرتا ہے، اسی لیے اسے اپنے گھر اور بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ بچے روتے رہتے تھے لیکن اسے اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ اٹھ کر اپنے بچوں کو گود میں لے کر چوپی کرا دے۔ یہ سوچ کر میرا دل جلتا
کہ جس شخص نے مجھے گھر سے بھگا کر میری زندگی بدل دی وہ اب بھی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے اور کسی دوسری لڑکی میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ پھر میں خود کو یہ سوچ کر تسلی دیتی تھی کہ آخر اس 3 بچوں کے باپ اور بے فکر انسان کون ہی لڑکی محبت کرے گی۔ لیکن جب میں نبیل کو غور سے دیکھتی تو دل میں ہلچل ہونے لگتی۔ بڑھتی عمر نے نبیل کو مزید خوبصورت بنا دیا، اس کا چہرہ چوڑا ہو گیا اور اس کے نین نقش مزید خوبصورت ہو گئے، مگر غربت نے اسے کافی چڑچڑا بنا دیا۔ اب میری اور نبیل کی آئے روز لڑائی ہوتی رہتی۔ ایک دن نبیل بولا، کلثوم اب امی کی سیٹ تم سنبھالو، تم لوگوں کے کپڑے سینا شروع کر دو۔ میں بولی مجھے تو سلائی آتی۔ میری بات سن کر نبیل غصے میں آگے بولا، میں تو سمجھتا تھا کہ تم نے اب تک امی سے سلائی سیکھ لی ہوگی، مگر تم تو بہت ہی نکمی نکلی۔ پتہ نہیں میری قسمت خراب تھی جو تم جیسی بیکار عورت سے شادی کر لی۔ نبیل کی یہ باتیں سن کر میرے غصے کی انتہا نہ رہی۔ میں بولی، قسمت تمہاری خراب نہیں تھی نبیل، میری خراب تھی جو تم جیسے جاہل انسان سے شادی کر بیٹھی۔ تم ایک ناکام انسان ہو، تم نے مجھے گھر سے بھگا کر اچھا نہیں کیا۔ تم جیسے مرد صرف عورتوں کو جنت کے خواب ہی دکھا سکتے ہیں۔ تم کیسے مرد ہو کہ تمہارے سامنے تمہاری بوڑھی ماں سلائی کر کے گھر کا خرچ چلاتی رہی، مگر تم سارا دن گھر میں پڑے رہتے تھے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد تمہارا آرام سب ختم ہو گیا، اب تو تم کوئی کام تلاش کر لو۔ میری بات سن کر میرا شوہر غصے میں مجھے گھورتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اب ہر روز شوہر صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتا اور کہتا میں کام کی تلاش میں ہوں۔ ایک دن وہ بہت خوش واپس لوٹا اور بولا مجھے نوکری مل گئی۔ میں بولی کیسی نوکری؟ تم نہ تو پڑھے لکھے اور نہ ہی کوئی ہنر آتا ہے۔ نبیل بولا تم آم کھاؤ پیڑ مت گنو، کام بہت مشکل ہے، وزن اٹھانا پڑے گا، لوڈنگ کا کام ہے، مگر میں اپنے بچوں کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ انہی دنوں ہمارے گھر چوتھے بچے کی پیدائش ہوئی، اس بار بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ نبیل بہت خوش تھا، وہ کہتا تھا اس بیٹی نے میرے نصیب جگا دیے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام نور رکھا۔ نبیل اپنے سب بچوں سے زیادہ نور سے محبت کرتا، اس کے لیے رنگ برنگے کپڑے لے کر آتا، کھلونے لے کر آتا۔ نبیل ہر روز کام پر جاتا اور شام کو بہت تھکا ہوا واپس لوٹتا۔ مجھے اس پر ترس بھی آتا، مگر یہ سوچ کر خوش ہو جاتی کہ وہ کم از کم حلال روزی کی تلاش میں تو ہے۔ نبیل نے اس بار گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہی مجھے بچوں کو کپڑے بھی دلا دیے تھے۔ اب وہ ہر روز تازہ سبزی لاتا تو کبھی گوشت۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرا شوہر اتنا رسپانسیبل کیسے ہو گیا، اتنا ذمہ دار کیسے ہو گیا۔ جب بچے سو جاتے تو نبیل 2 کپ چائے بنا کر لاتا، 1 کپ اس کا ہوتا اور 1 میرا۔ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے اور چائے پیتے۔ زندگی بہت حسین لگنے لگی۔ میں نے پچھلے 6 سالوں میں جو خوشی محسوس نہیں کی تھی، اب مجھے احساس ہوتا تھا کہ خوشی بھی کوئی چیز ہے۔ اب میں کھل سی گئی تھی۔ نبیل ہنس کر کہتا، میری بیوی اتنی خوبصورت ہے، مگر پچھلے چند سالوں میں نے صرف اس کا چڑچڑا روپ ہی دیکھا تھا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ میرے کام کرنے کے بعد گھر میں اتنی خوشی و برکت آ جائے گی تو میں بہت پہلے کر لیتا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ میری ماں سسک کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نبیل کو دلاسا دیتی رہتی تھی، میری اور میرے شوہر کی بہت گہری دوستی ہو گئی، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ وہ اتنا اچھا بننے کے لیے اتنی مختصر زندگی لے کر آیا ہے۔ ایک دن کام سے آتے ہی نبیل بستر پر گرتے ہی ڈھیر ہو گیا۔ میں بولی کیا بات ہے نبیل، یوں کیوں لیٹے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا دل گھبرا سا رہا ہے اور ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، تم ایسا کرو کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلا دو۔ میں جلدی سے چاروں بچوں کو آواز دی تو وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس آ گئے۔ نبیل نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور آنکھیں موند لی۔ میں نے بچوں سے کہا شور مت کرو، بابا سو گئے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا بولا امی بابا کی سانس نہیں چل رہی۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا سی گئی۔ میں نے چیک کیا تو وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں کو جمع کر اسے ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ 20 منٹ پہلے اس دنیا سے جا چکا تھا۔ بس پھر نبیل کے ساتھ ہی میری خوشیوں کا مختصر سا دور بھی ختم ہو گیا۔ میں اب ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میرے بچے اپنے باپ کو یاد کر کے تڑپتے تو میں اپنا غم بھول جایا کرتی۔ اب مجھے یہی لگنے لگا تھا کہ میری زندگی کے سارے غم اس لیے آتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے والدین کا دل دکھایا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے والدین کے قدم پکڑ کر ان سے معافی مانگوں گی، پھر چاہے وہ مجھے مار کر گھر سے کیوں نہ نکال دیتے۔ میں نے اپنی عدت پوری کی۔ اب تک ہمارا گزارا نبیل کے چھوڑے ہوئے پیسوں پر ہوتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پیسے بھی ختم ہونے لگے۔ مجھے ہر لمحہ فکر کھائے جاتی کہ جب یہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی۔ ایک روز میں نے ہمت کر اپنے بچوں کو پڑوسن کے گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر جا پہنچی۔ میں جانتی تھی کہ میری بھابھی اور بھائی تو مجھے گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں گھر کے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میری والدہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور جھاڑو پکڑ کر ایک جانب پھینک دیا۔ میں بولی امی ایک کام کرنے کی عمر ہے آپ کی کیا؟ امی نے میری آواز سنی تو مجھ سے لپٹ کر پوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی میں نے تو سنا تھا کہ بیٹیاں والدین کے غموں کی ساتھی ہوا کرتی ہیں،
ایک تم اپنے والدین کو غموں میں چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ میں نظر جھکائے کھڑی رہی اور بولی اپنے حصے کے غم کاٹ رہی ہوں میں امی، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی تو خود بھی کبھی سکون سے نہیں رہ سکی۔ امی رونے لگی اور بولی بیٹی تیری تکلیف نے میرا دل پہلے ہی کمزور کر دیا تھا، پھر تیرے بھائی نے جدائی کا ایسا غم دیا کہ میں کہیں کی نہ رہی۔ میں بڑی حیران ہوئی اور بولی کیوں امی، بھائی کہاں ہے؟ امی بولی تیرا بھائی تو 3 سال پہلے ہی دنیا سے چلا گیا تھا، تیری بھابھی بھی اپنی مرضی سے اپنے میکے چلی گئی، اب میں ہوں اور تیرے ابو ہیں، کبھی تجھے یاد کر کے روتے ہیں تو کبھی جمشید کو یاد کر کے۔ امی کی بات سن کر مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ہم دونوں ماں بیٹی بہت دیر تک ایک دوسرے کے غم بانٹتے رہے، اتنے میں ابو آ گئے تو میں ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں اور بے آسرا بھی ہوں۔ ابو بولے تم ہمارے گھر آ جاؤ، جو سوکھی روٹی ہم کھا سکتے ہیں تمہارے بچے بھی کھا لیا کریں گے۔ میں اسی وقت جا کر اپنے بچوں کو لے آئی۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ میرے والدین کے گھر کے حالات بھی بہت خراب تھے۔ تب میں نے ابو سے کہا کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے لیے کچھ کریں۔ ابو سوچ میں پڑ گئے، بولے کرتا ہوں بیٹا کچھ انتظام۔ چند دن بعد ابو نے آ کر بتایا کہ پولیس میں لیڈی کانسٹیبل کی بھرتی نکلی ہے، تم قسمت آزما کر دیکھ لو۔ میں نے کوشش کی تو میری قسمت نے میرا ساتھ دیا اور میری نوکری لگ گئی۔ میرے والدین بہت خوش تھے، میری تنخواہ بھی اچھی تھی۔ اب میں گھر کے کاموں کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی، گھر کے زیادہ کام نہیں ہوتے تھے، اس لیے ملازمہ اور امی مل کر میرے بچوں کو سنبھال لیتی۔ مجھے میرے ساتھی پولیس اہلکاروں نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ یہاں کام کرنے کے لیے دل مضبوط رکھنا پڑتا ہے، روز ایسی ایسی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ خیر میں سختی سے اپنا کام کرتی تھی، تھانے میں میری اچھی خاصی پہچان بن چکی تھی، مجرم تو مجرم، سپاہی بھی میرا نام سن کر محتاط ہو جاتے۔ انہی دنوں ہمارے تھانے میں ایک کم عمر لڑکی لائی گئی، وہ بہت خاموش رہتی تھی، وہ سارا دن روتی رہتی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ لڑکی اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں جیل آئی ہے۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا تم نے اپنے شوہر کو کیوں مارا؟ تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اور بولی میں نے کسی کو نہیں مارا، تم لوگ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ وہ لڑکی ہر وقت خود کو سب کی نظروں سے چھپا کر رکھتی۔ میری ڈیوٹی عام طور پر دن کی ہوتی تھی، لیکن ایک رات میری ڈیوٹی رات کی تھی۔ میں دیکھا کہ سب عورتیں سو چکی ہیں مگر وہ لڑکی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گئی اور بولی تم بھی سو جاؤ۔ وہ ایک دن گھبرا گئی اور بولی تھانے دار صاحبہ مجھے یہاں سے نکال کر دوسری کوٹری میں بند کر دے، میں یہاں آرام سے نہیں رہ سکتی، یہاں میری جان کو خطرہ ہے۔ میں ہنس کر بولی کیوں؟ تمہاری جان کو خطرہ کیوں ہے؟ اس لڑکی نے چادر پیٹ سے ہٹائی تو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ میرے لیے کچھ کر دے، میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ تھانے میں آنکھ کھولے اور اس کا سارا بچپن یہیں گزر جائے۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ واقعی بچے کا کیا قصور تھا کہ وہ مجرموں کے درمیان بند رہے، اور جس کا بچپن ہی جیل میں گزر جائے اس کی باقی زندگی کیسے گزرے گی کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے سلاخوں کے پیچھے سے نکال کر دوسری کوٹری میں بند کر دیا، اور جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا یہ لڑکی باقی قیدیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے اسے الگ رکھا ہے۔ چند دن گزرے تھے کہ میں اپنی ڈیوٹی پر تھی، اچانک اس لڑکی کی کوٹری کی طرف سے کراہنے کی آوازیں آنے لگی۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ بولی میری مدد کرے، یہ میرا پہلا بچہ ہے، میری مدد کرے۔ میں نے اسے تسلی دے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ اپنا کرم کریں گے، میں ابھی نہ تجربہ کار تھی۔ میں نے کہا میں دائی کا انتظام کر دیتی ہوں، مگر وہ بولی نہیں آپ ایسا مت کریں ورنہ سب کو میرے بچے کے بارے میں پتہ چل جائے گا، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ اللہ نے ہماری مدد کی اور یوں اس لڑکی کی ڈیلیوری ہو گئی۔ وہ لڑکی بولی آپ یہ بچہ کسی طرح میرے شوہر تک پہنچا دے۔ میں تو شوہر کا لفظ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے پوچھا تمہارا شوہر زندہ ہے؟ تو پھر تم قید میں کیوں ہو؟ وہ بولی یہ بہت لمبی کہانی ہے، اگر سنانے بیٹھ گئی تو بہت وقت لگ جائے گا، آپ بس جلدی کریں، کسی طرح اس بچے کو اس کے باپ تک پہنچا دے۔ میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر وہ بولی آپ میری فکر نہ کریں، میں خود کو سنبھال لوں گی، بس آپ جلدی سے اس بچے کو لے جائیں۔ میں جلدی سے بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور اس لڑکی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ میں دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی باہر نہیں آیا۔ کافی دیر تک میں وہیں کھڑی رہی، گھنٹی پر گھنٹی بجاتی رہی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ میں دیوار پھلانگنے کا سوچا اور دیوار عبور کر کے اندر داخل ہوگی۔ وہ بہت بڑا خوبصورت گھر تھا۔ میں چلتے چلتے لاؤنج میں پہنچ گئی، وہاں بہت تیز موسیقی چل رہی تھی۔ میری گود میں موجود بچہ رونے لگا اور اسی وقت میرے کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز گونجی، کوئی کہہ رہا تھا نور چپ کرو نور۔ میں دم بخود رہ گئی۔ میں بھاگ کر صوفے تک پہنچی تو جو منظر دیکھا اسے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ نبیل صوفے پر لیٹا سو رہا تھا، بچے کے رونے کی آواز سن کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور مجھے پولیس کی وردی میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آج میں جانتی ہوں کہ عمر کبھی انسان کی طاقت کم نہیں کرتی، اگر دل میں ہمت، سچائی اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ باقی ہو۔ مگر میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچ گئی تھی۔
میرا شوہر جس کا جنازہ میں نے اپنے گھر سے رخصت کیا وہ زندہ سلامت میرے سامنے کیسے کھڑا تھا؟